پاکستانی سیاست اس وقت ایک چھپڑ کی مانند ہے جس سے کچھ عرصے بعد بدبو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سیاست سے نفرت، انتقام، غصے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بدبو آ رہی ہے۔ ہمارے جو اصل مسائل ہیں اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ جو مسائل نہیں تھے ہم نے ان کو اپنا مسئلہ سمجھ لیا ہے۔ اصل مسئلہ کون؟ اصل میں تو ہمارے مسائل حکمران ہیں۔ جب تک ان سے جان نہیں چھوٹے گی ہمارے باقی چھوٹے چھوٹے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ حکمران سب سے بڑا مسئلہ۔ یہ بے روزگاری، مہنگائی، غربت، بدترین معاشی بحران اور حتیٰ کہ دہشت گردی کی لہر، یہ اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں جتنے بڑے مسائل ہمارے یہ حکمران ہیں۔ یہ اپنی عمریں گزار چکے ہیں اور اب اپنی گدیاں اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں تاکہ لوٹ کھسوٹ کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو جہاں سے رکا نہیں لیکن آہستہ ہوا ہے۔ سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، کوئی ایک شہر بتا دیں جہاں زندگی کی بنیادی سہولیات میسر ہوں۔ کوئی ایک گھر بتا دیں جہاں دہشت گردی کی لہر میں کوئی اپنا یا رشتہ دار شہید نہ ہوا ہو۔ جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا وہ بھی مقروض ہے۔ اس ملک کا اتنا ہم قرضہ لے چکے ہیں۔ ہماری روایت کوئی ایک سرکاری محکمہ بتا دیں جس سے دنیا خوش ہو۔ کوئی مشترکہ رول ماڈل، مشترکہ ہیرو بتا دیں جس کی سارے عزت کرتے ہوں۔ جو بھی اوپر گیا ہم نے اس کی ٹانگ کھینچ کر اس کو نیچے لائے۔ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا۔ آج ان کے مخالفین، پی ٹی آئی ختم ہے۔ عمران خان جیل میں ہے۔ پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو چکا۔ مجھے وہ نواز شریف یاد آتے ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میری بیٹی مریم پر بھی مقدمہ ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی ہر مریم پر مقدمہ ہے۔ باز شریف کے اہل خانہ پر نیب یا ایف آئی اے والے نوٹس دینے گئے تھے تو شور مچا تھا کہ جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے، لیکن آج وہ پی ٹی آئی کے مخالفین کے گھروں کے دروازے ٹوٹنے پر بھی نہیں بولتے۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا قصہ دیکھ لیں۔ کون ہے جو ان کے فیض سے فیضیاب نہیں ہوا؟ نواز شریف، خواجہ آصف، شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مریم نواز، سب ان کے فیض سے فیضیاب ہوئے۔ کوئی ہے جو ان کے حق میں کلمہ خیر کہہ دے؟ سب برائیاں ان کے کھاتے میں ڈال دی گئیں۔ نئے مقدمات۔ اب ایک اور مقدمہ ہے کہ انہوں نے خفیہ دستاویزات اپنے پاس رکھیں جو انہیں نہیں رکھنی چاہیے تھیں۔ 9 مئی کی منصوبہ بندی میں شامل ہونے کا ایک اور مقدمہ ہے۔ آج کے لوگوں کی بے خبری۔ کل تک جنرل فیض سفید کے بال سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ یہ آج کے لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ کل بھی آنا ہے؟ عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ بہنیں تک مل نہیں سکتیں۔ ابھی 2 دن پہلے بہنوں پر وہ پریشر والا پانی پھینکا جا رہا تھا، کوئی بہن اڑ کر وہاں گر رہی تھی۔ نورین خان کی تذلیل۔ اس سے 4-5 دن پہلے نورین خان عمران خان کی سب سے بڑی عمر رسیدہ بہن کے بال کھینچے جا رہے تھے، ان کو سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا تھا۔ یہ ہے پاکستان کی سیاست۔ ہمارے مسائل کیا ہیں؟ دہشت گردی کی لہر جو یہ نہیں دیکھ رہی کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے، مسلم لیگ کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے یا پنجابی ہے، سب کو مار رہی ہے۔ ہم سب آپس میں لڑ رہے ہیں اور دہشت گردی بھی اوپر ہمیں مار رہی ہے۔ غربت، مہنگائی، بے روزگاری نہیں دیکھ رہی کہ کون کس جماعت کا ہے۔ ہمارے دشمن نہیں دیکھ رہے کہ کون کس جماعت کا ہے۔ ہم آپس میں لڑی جا رہے ہیں۔ نئے مقدمات کا دور۔ ابھی فیض حمید پر اور مقدمے بننے ہیں۔ ابھی سنا جا رہا ہے کہ عمران خان پر کوئی سنگین مقدمہ بن سکتا ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی۔ سنا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی گنجائش اتنی کم ہو جائے گی یا ان پر پابندی لگ سکتی ہے۔ گورنر راج کا خدشہ۔ سنا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج بھی لگ سکتا ہے۔ معاشی ناکامی۔ باہر کا حال دیکھ لیں۔ سرمایہ کاری نیچے چلی گئی ہے۔ 40 ارب ڈالر، 10 ارب ڈالر کے وعدے ہوئے تھے لیکن کچھ حاصل وصول نہیں ہوا۔ جمہوریت نیچے، سویلین بالادستی نیچے، ووٹ کی عزت نیچے اور بنیادی انسانی حق نیچے، عدلیہ نیچے، آزادی اظہار رائے نیچے، تکلیف دہ حقیقت۔ کوئی چیز تو پھر اوپر آنی چاہیے تھی۔ معیشت، سرمایہ کاری، تجارت، وہ بھی نیچے۔ کرائم ایجنسیوں کا حال۔ یقین کریں میں آپ کو دکھ اور درد کی کہانیاں بتاؤں تو حیران رہ جائیں گے۔ ابھی NCCIA نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے افسر کو جیل میں ہیں۔ ٹارچر اور رشوت۔ کس طرح نیچے سے اوپر تک پیسے جاتے تھے، اوپر سے نیچے تک پیسے آتے تھے۔ کس طرح وہاں ٹارچر ہوتا تھا،
5-5 बंदे एक एक बंदे को मारते थे। पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। खवातीन के साथ सलूक। और फिर वो जो खवातीन लड़कियां दादरसी के लिए आती थीं, वहां उनके साथ क्या कुछ होता था, ये सारा कुछ रिकॉर्डेड है, सुना जा रहा है। और ये एक महकमे की कहानी है, हर महकमे की तकरीबन यही कहानी है। नए सूबे बनने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी कम होनी चाहिए, मरकज़ की वजारतों को कम होना चाहिए, 50-60 के करीब जो वुज़रा मुशीर मुआविनीन हैं इनको कम होना चाहिए, खर्चे कम होने चाहिए, चोरी बदइंतज़ामी और लूटमार ख़त्म होनी चाहिए, जो लाइन लॉसेस हैं उनको ख़त्म होना चाहिए, हमारी नाहली और नालायकियों की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसको ख़त्म होना चाहिए। भारत से हम हालत जंग में हैं, अफ़गानिस्तान और हम आमने सामने हैं। ईरान से हमारे ताल्लुकात कितने अच्छे हैं, ये ईरान इसराइल जंग के बाद थोड़ी सी बेहतरी आई है। शहबाज शरीफ साहब के 36-37 दौरे हो चुके हैं, हर 15वें या 16वें दिन वो एक दौरे पर निकल जाते हैं। क्या हासिल वसूल हुआ है शहबाज शरीफ साहब के दौरों का? एक तरफ मुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज हैं, जिनके पास कभी एयरफोर्स का चार्टर्ड जहाज़ होता है और वो मुल्क दर मुल्क फिर रही हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा का मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर है, जिसका पासपोर्ट ब्लॉक है, नाम ECL में है और अडयाला जेल के बाहर बैठा रहता है कि मेरी मुलाकात करवाओ, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा भी बन सकता है, मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। अडयाला जेल में बैठा कैदी 2.25 साल से मुल्क की सलामती के लिए खतरा है, और जिन्होंने इस मुल्क की जड़ें खोखला कर दी हैं, हमारी अगली नस्लों की खुशहाली चोरी कर ली है, 7-7 बर्रे-आज़मों में जायदादें बना ली हैं, वो हम मुल्क की सलामती के लिए मुफीद हैं, क्योंकि उनको ताहयात इस्तिस्ना लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल गया है। वो कुछ भी कर लेंगे, कोई अदालत उन्हें बुला नहीं सकती। दुनिया में कोई एक सदर बता दें जिसको ताहयात इस्तिस्ना हासिल हो कि वो स्याह करे या सफ़ेद, सदारत के दौरान या सदारत के बाद, कोई अदालत नहीं बुला सकती, कोई मुकदमा नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान है। मैं तो कहता हूं अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, लेकिन जान छूटेगी ना कभी ना कभी। ये जो उलझा हुआ इलीट कैप्चर है, इससे जान छूटेगी। ये जो मौजूदा लॉट है हुक्मरानों की, जब तक ये हैं, ना हमारे कर्जे उतरेंगे, ना हमारी बेरोजगारी खत्म होगी, ना हमारी महंगाई। ये नहीं कि इनमें कुछ मुखलिस नहीं होंगे, लेकिन इनकी इस्तात नहीं है, इनकी सलाहियत नहीं है। बंदे छोटे हैं, ओहदे बड़े हैं। ये गुल्ली डंडा के प्लेयर थे, अब कोई रग्बी का कप्तान बना हुआ है, कोई हॉकी की टीम का कप्तान है। बड़े दिलचस्प दिन आने वाले हैं आगे, बहुत कुछ होने वाला है आगे। लेकिन दुख और तकलीफ की बात यह है कि जो सुना जा रहा है कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, और अभी ये जो कुछ चल रहा है इसमें मजीद तेजी आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।